بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء اکرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچہ کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابھرنا کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابرہہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ نے ابرہہ کو پسپا کر دیا۔ اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دائیا کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست و توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان فصاحت اور بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئیں۔ کچھ عرصہ بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار و محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے، اپنی چچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی جس کا نام ختیجہ تھا۔ عورت تو تھی لیکن باصلاحیت تھی اور وہ بھی تجارت کرتی تھی اور اپنا مال ملک شام بیچتی تھی۔ حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے بھی واقف تھیں۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ دل میں کہنے لگیں کہ ایسے راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ختیجہ کے گھر پہنچے۔ بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا غلام مصرع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستہ میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب سے گزرے۔ کچھ دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب غور سے دیکھنا شروع کیا اور مصرع کو اشارے سے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم اس درخت کے سایہ تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال خرید فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت ختیجہ نے مصرع سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ مصرع نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ مصرع نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متاثر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ، ابو طالب، حضرت ابو بکر صدیق اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بے کسوں کی مدد فرماتے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تھا۔ یوں تو سارے عرب میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف بد نظمی اور انتشار کا ماحول پایا جاتا تھا۔ کمزوروں کا جینا دوبار ہو چکا تھا۔ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مکہ کی حدود میں بھی کچھ اس قسم کی حالت پائی جاتی تھی۔ باہر سے کوئی تاجر مال لے کر آتا تو لوٹ لیا جاتا تھا، یا مال خرید کر رقم نہیں دیتا، کوئی کسی کا حق دبا بیٹھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خرابیوں کا باعث بہت دکھ پہنچتا تھا۔ مکہ کے سنجیدہ اور انصاف پسند لوگ حلف الفضول کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس مظلوم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کی حدود میں پایا جائے، خواہ وہ وہیں کا باشندہ ہو یا اجنبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند کیا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی۔ تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے، پائیداری اور خوبصورتی کے اعتبار سے قدیم کعبہ سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئی، آج بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خراب موسم، حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بوسیدہ ہو جاتی تھی تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب سرکار دو عالم کی عمر 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا، صرف سنگ اسود رکھنے کی باری آئی۔ سنگ اسود رکھنا ہر شخص کے لیے ایک اعزاز تھا۔ سرداروں میں سے ہر یہ شخص چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ پہنچی تھی۔ بعد میں اتفاق رائے سے بات منظور ہوئی کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، ہم سب مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار دو عالم کو صحن کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثالث مقرر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود رکھا۔ اس کے کونے نے سرداروں سے پکڑوا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصفانہ فیصلے کی سب نے تعریف کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اور ہر وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، یہاں ایک غار ہے۔ یہ جگہ بالکل سنسان ہے۔ یہ غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک اس غار میں گزارتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی جسم نمودار ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت سے دبا رہا ہے۔ پھر آواز آئی، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسانوں کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ سے غار حرا میں جو کچھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا۔ حضرت خدیجہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، فوراً ایمان لے آئیں اور فرمایا، خدا کی قسم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کے کام آتے تھے، سچ بولتے تھے، بے کسوں کی مدد کرتے تھے، ناداروں کا خیال رکھتے تھے، مہمان کی تواضع کرتے تھے اور نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، بیہودہ بات نہیں کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور واقعہ بیان کیا۔ وہ الہامی کتابوں کے عالم تھے، پکار اٹھے پاک ہے پاک، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں، پریشان نہ ہو۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ حضرت علی، حضرت زید بن حارث جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، اور درینہ رفیق حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زیر اثر حلقہ کے لوگوں کو بھی دار اسلام میں لے آئے، جن میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص اور حضرت طلحہ شامل تھے۔ ایمان لانے والوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد میں 30 سے بڑھ کر کئی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو مرکز بنا لیا۔ 3 برس تک اشاعت اسلام کا کام خفیہ طور پر جاری رہا۔